بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کون ہے اور کس نبی کی اولاد ہیں۔ آج ہم بنی اسرائیل کی 4000 سالہ تاریخ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2200 قبل مسیح یعنی بابل عراق ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل پر نمرود کی حکومت تھی۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن وہ اپنی حق تلفی پر ڈٹے رہے۔ اپنی بت پرست قوم اور نمرود کی طرف سے انتہائی مخالفت اور مایوسی کے بعد آپ حضرت علیہ السلام ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد آپ علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے اور وہاں کے ایک علاقے ہبرون میں سکونت اختیار کی، جو یروشلم یعنی بیت المقدس کے قریب ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر تبلیغ کے سلسلے میں مصر بھی گئے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے تو مصر کے بادشاہ کے سپاہی آپ کو اور حضرت سارہ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ کے حسن جمال کو دیکھا تو اس نے غلط ارادے سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے حرم کی حفاظت فرما، اور اسی وقت اس بادشاہ کا ہاتھ لکڑی کی طرح خشک ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میرے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو، میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں اب یہ حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اور اس بادشاہ نے پھر سے وہی حرکت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا ہاتھ پھر سے سوکھی لکڑی کی طرح ہو گیا۔ اس نے پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے اللہ سے کہو میرا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اس شرط پر اب دعا کروں گا، تم اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرو گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اس نے وعدہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا ہاتھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلال سے مغلوب ہو گیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی بڑی خاطر کی اور کہا، آپ ہمارے ملک میں بے خوف و خطر رہیں، آپ کی جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، بادشاہ نے کہا، میری ایک خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ کو بطور کنیز اپنی بیٹی عطا کر دوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ بادشاہ کی بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھیں، جن کو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی کا درجہ دیا، اور انہوں نے انہی کے بدن سے آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت سارہ کو جناب ہاجرہ سے حسد ہونے لگا اور ان کا رویہ ان کے ساتھ کافی تبدیل ہو گیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ آئے اور واپس حضرت سارہ کے پاس رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے بدن سے آپ علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام نے شام کے علاقے میں حضرت اسحاق علیہ السلام، عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بحر مردار کے قریب ستون نامی علاقے میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر کیا، تاکہ وہ ان علاقے میں تبلیغی دین کا فریضہ انجام دے سکیں، اور خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کے فریضہ کو انجام دیتے دیتے وقتاً فوقتاً ان علاقوں کا دورہ کیا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اکثر عجم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 366 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل دو لفظوں کا مرکب ہے، اسرا اور ایل۔ عبرانی زبان میں اسرا کے معنی عبد اور ایل کے معنی اللہ، تو اس طرح سے اسرائیل کے معنی ہوئے عبداللہ۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ انہوں نے 12 بیٹوں اور ان کی آگے چلنے والی نسلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 1906 سے قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ پھر مصر کے بازار میں بکنے کے بعد آپ زلیخا کے گھر پہنچے اور 4 سال وہاں رہنے کے بعد 9 سال قید میں گزارے، اور پھر فرمانروائے مصر نے آپ کو اپنا وزیر بنا لیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سمیت اپنے اصلی وطن فلسطین و شام سے ہجرت کر کے اپنے فرزند یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں تشریف لے گئے۔ مصر میں بنی اسرائیل کو بڑی عزت و احترام سے رکھا گیا اور یہاں سے ان کے شاہانہ اور دور کا آغاز ہوا۔ جب 1550 قبل مسیح سے 1866 قبل مسیح تک 316 سال جاری رہا، ان لوگوں نے دریائے نیل کے کنارے مصر کے زرخیز ترین علاقے میں ٹھہرایا گیا۔ آپ لوگ ہمارے خاص مہمان ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ بادشاہ جس نے خواب دیکھا تو وہ مصری نہیں تھا بلکہ عرب کا رہنے والا تھا، اور ایک خانہ جنگی کے دوران اس نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا، اس لیے اسے فرعون نہیں کہا جاتا تھا بلکہ عزیز مصر کہا جاتا ہے، اور عربی لوگ اس کو امالکہ بولتے ہیں۔ 1550 قبل مسیح میں مصر کے مقامی لوگوں نے جنہیں قبطی کہا جاتا ہے، عزیز مصر کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا تختہ الٹ دیا۔ اب بنی اسرائیل تو عزیز مصر کے چہیتے تھے، لیکن تختہ الٹنے کے بعد قبطیوں نے انہیں غلام بنا لیا، ان پر خوب ظلم و ستم ڈھائے۔ ان کے مردوں سے کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مار دیا جاتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو غلامی کے لیے زندہ رکھا جاتا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب مصر پر پرامسیس نام کا فرعون حکومت کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے آسمانی بجلی گری۔ اس نے تمام قبطیوں کے گھر کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے کچھ نجومیوں کو بلا اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جانے لگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل کے حالات پر رحم آیا، اور 1391 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مسیحا بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ 1550 قبل مسیح سے 1310 قبل مسیح تک 240 سال بنی اسرائیل کی غلامی کا دور جاری رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ فرعون کسی طرح ہدایت حاصل کر لے، لیکن راہ راست پر نہ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خفیہ طریقے سے بنی اسرائیل کو لے کر بحر احمر ساحل پر پہنچے۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مار دو، اور جب آپ نے اپنا عصا پانی پر مارا تو دریا میں ایک راستہ بن گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے اس راستے سے دریا پار کر لیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر سمیت پانی میں داخل ہو گیا۔ جب وہ بیچ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ، اور اس طرح فرعون اپنے لشکر سمیت پانی میں غرق ہو گیا۔ مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین فلسطین پر قابض قوم سے مقابلہ کرے اور اپنا وطن ان سے واپس حاصل کرنے کے لیے غلامی کی زندگی گزار کر بنی اسرائیل ارادی طور پر بالکل کمزور ہو چکے تھے، اور انہوں نے کہا، اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضبناک ہوا اور سزا کے طور پر ان کو صحرائے طیہ میں محصور کر دیا، اور 40 سال تک اس صحرا میں رہے۔ انہی 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وفات پا گئے، اور تب تک ایک نئی نسل جوان ہو چکی تھی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے 12 قبائل کے لیے پانی کا 12 علیحدہ علیحدہ چشمہ تیار کیے۔ ان قبائل کے آپس میں نہیں بنتی تھی اور جب آپس میں لڑیں گے تو کمزور تو ہوں گے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا جن لوگوں کو انہوں نے مار گرایا تھا انہوں نے حملہ کر کے فلسطین کی زمین پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے متحد ہو کر اپنی سرزمین کا دفاع نہ کیا۔ چنانچہ اب احساس ہونے کے بعد انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہا، ہمارے لیے ایک سپہ سالار منتخب کر دیجئے، ہم دوبارہ مشرکین قوم کا مقابلہ کریں گے اور اپنا وطن حاصل کریں گے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے سو 86 سال قائم رہنے کے بعد شام کے قبائلی آشوریوں نے مملکت اسرائیل کو ختم کر دیا، لیکن مملکت یہودہ بچی رہی۔ 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے مملکت یہودہ پر حملہ کیا اور یروشلم کو بھی تباہ کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہیکل سلیمانی بھی مسمار کر دیا۔ 587 سے 539 قبل مسیح تک 48 سال بابل کی سلطنت کی قائم رہی، اور اس دوران انہوں نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر بابل یعنی عراق لے گئے۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ ذوالقرنین نے ان پر حملہ کر دیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اب ایران کے بادشاہ بنی اسرائیل کو بابل سے ان کی آبائی وطن فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی، اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں کے مقامی آبادی جس کو انہوں نے وہاں سے نکالا تھا دوبارہ وہاں پر آباد ہو چکی تھی۔ انہوں نے ان کے وہاں رہنے پر رکاوٹ پیدا کی اور نہ وہ ان کو دوبارہ عبادت گاہ دیتی، یعنی جن علاقوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں فتح کر پائے تھے ان کو بھی ان لوگوں نے فتح کر لیا تھا۔ اس سلطنت کو مقابی سلطنت کہا گیا اور یہ 141 سے 78 قبل مسیح تک 63 سال قائم رہی۔ اب پھر ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اور ان کے 12 قبائل میں سے ایک قبائل نے رومی سلطنت کے بادشاہ کو کہا، آپ یہاں آئیے اور اس سرزمین پر قبضہ کر لیجئے۔ رومی بادشاہ نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور رومی سلطنت قائم کر دی۔ اب اس کا طریقہ حکومت یہ تھا کہ یہودیوں میں سے کسی طاقتور فرد کو حکومت پر کھڑا کر دیتا تھا اور کہتا تھا ہمیں ٹیکس دیتے رہو اور ہم تمہیں کیوں ٹیکس ادا کریں۔ چنانچہ انہوں نے سوچا ہم بغاوت کر کے رومی سلطنت اور مقابی سلطنت کی طرح دوبارہ اپنی سلطنت پر قائم کریں گے۔ رومی بادشاہ نے ایک جنرل کو ان کے مقابلے میں لیے بھیجا، جسے آ کر اس نے پورے شہر کو تہہ و بالا کر دیا۔
اس نے دوبارہ دارا اول کے دور میں جو ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تھا اس کو زمین بوس کر دیا۔ صرف ایک دیوار باقی بچی تھی جس کو ویسٹرن وال یا دیوار گریا کہتے ہیں، باقی سارا مٹ گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے تمام یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ یہیں سے ان کا دور انتشار شروع ہوا اور یہ پوری دنیا میں منتشر ہو گئے۔ کچھ عرب چلے گئے، کچھ یورپ، کچھ امریکہ چلے گئے۔ 70 عیسوی سے 1917 عیسوی تک یوں ہی در بدر بھٹکتے رہے اور 1917 میں جا کر 1847 سال بعد ان کو واپسی کا موقع ملا۔ اب جس وقت رومن ایمپائر چل رہی تھی اس دوران 320 قبل مسیح میں رومن بادشاہ عیسائی ہو گیا۔ اس کو کسی نے کہا کہ اگر سلیب اٹھا کر جنگ کرو گے تو جیت جاؤ گے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اسے فتح نصیب ہوئی۔ سوچا سب سے بہتر مذہب یہی ہے، اس لیے اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ عیسائیت قبول کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ ہماری سلطنت کا قومی مذہب عیسائی ہوگا۔ اب عیسائیت اور یہودیت میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہودی انہیں انسان کا بیٹا مانتے ہیں۔ 30 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، وہ بھی رومن امپائر نے یہودیوں کے کہنے پر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ اس شخص کو سولی پر چڑھایا گیا تھا جس نے ان کی مخبری کی تھی اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی۔ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا۔ تھوڑے پیسے کی لالچ میں آ کر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی، وہ کہاں پر ہے۔ اس طرح یہودیوں نے ان کو پکڑ کر سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ اب یہاں پر معاملہ الٹا ہو گیا۔ ستانا شروع کر دیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور 571 عیسوی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور 610 عیسوی میں انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ اس کے 5 سال بعد 615 عیسوی میں ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے حملہ کر کے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور مجوسی سلطنت قائم کر لی جو کہ 615 سے 624 تک جاری رہی۔ رومی سلطنت کے خاتمے پر مکہ کے بت پرست بہت خوش تھے چونکہ وہ بھی اللہ کو نہیں بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ایرانی مجوسی بھی آگ کی پوجا کرتے تھے، جبکہ مسلمان ناخوش تھے چونکہ یہ اللہ اور رسول کو ماننے والے تھے اور عیسائی بھی اللہ اور رسول کو ماننے والے تھے۔ صرف 9 سال بعد 624 عیسوی میں رومیوں نے حملہ کر کے مجوسی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور رومی سلطنت دوبارہ قائم کر لی۔ پھر 624 سے 637 عیسوی تک دوبارہ قائم رہی۔ دوسری طرف جزیرہ عرب میں اسلام کو غالب کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے اپنی خلافت کے آخری سال میں دمشق کی طرف فوج روانہ کی اور جنگ یرموک ابھی شروع ہوئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ 634 عیسوی میں انہوں نے مہم جوئی کا آغاز کیا اور 637 عیسوی میں ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس کے ان کے قبضے میں آ گیا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ وہاں کے عیسائی نے کہا کہ اگر آپ ہماری جان و مال اور عزت و آبرو امان میں دیں گے تو ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک درویش بادشاہ کے ذریعہ یہ شہر فتح ہوگا۔ جو معاہدہ عیسائیوں نے کیا تھا اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ یہاں پر عیسائی اور مسلم بس سکتے ہیں لیکن یہودی نہیں بس سکتے اور نہ یہودی یہاں آ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ان کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہوگی کیونکہ یہاں پر ان کے بھی مقدس مقامات ہیں، ان کے بھی بزرگوں کی قبریں یہاں پر ہیں۔ تم بس نہیں دینا چاہ رہے ہو تو ٹھیک ہے لیکن آنے کی اجازت تو دینی چاہیے۔ وہ اس بات پر مان گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تقریباً 600 سال بعد ان کو اپنے مقدس مقامات کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت پر فائز رہے، اور خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کے دور میں اسپین میں اسلام داخل ہوا۔ وہاں پر بھی عیسائی لوگ یہودیوں کو بہت مارتے تھے۔ یہودیوں نے راستوں کی رہنمائی میں مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان فتح پاتے چلے گئے، تو وہاں پر یہودیوں اور مسلمانوں میں دوستی ہو گئی۔ مسلمانوں نے سوچا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، چنانچہ مسلمانوں نے ان کو نوازا اور ان کو عزت و احترام کے ساتھ رکھا۔ 637 عیسوی سے 1099 عیسوی تک
462 سال کے عرصہ میں یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا، جس میں خلافت راشدہ بھی شامل ہے اور بنو امیہ، بنو عباس اور فاطمی سلطنت بھی شامل ہے۔ 1099 عیسوی میں یہ شہر صلیبیوں کی حکومت کے قبضے میں آ گیا۔ عیسائیوں نے جو جنگیں لڑیں، انہیں خاص طور پر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں بھی صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ 1099 عیسوی سے 1187 عیسوی تک 88 سال بیت المقدس پر صلیبی جنگی حکومت قائم رہی۔ عیسائیوں نے نہ صرف بیت المقدس پر قبضہ کیا بلکہ اسپین سے بھی مسلمانوں کو مار بھگایا۔ اسپین میں انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کو بھی مارا۔ یہودی جان بچا کر وہاں سے بھاگ کر عثمانی خلافت کے پاس چلے گئے، جو 1300 عیسوی میں قائم ہوئی۔ 1099 سے 1187 عیسوی تک 88 سال صلیبی حکومت قبضے میں رہنے کے بعد تیسری مرتبہ بیت المقدس کو ایک مسلمان سپاہی صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ عیسائیوں نے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے 8 سے 9 دفعہ چڑھائی کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ صلیبیوں کے بعد مملوک حکومت آ گئی۔ مملوک کی حکومت کے بعد 1517 عیسوی میں بیت المقدس خلافت عثمانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ 1517 سے 1917 عیسوی تک 400 سال بیت المقدس خلافت عثمانیہ کے قبضے میں رہا۔ بالکوٹ ڈکلیریشن کے تحت جو برطانوی حکومت کی طرف تاریخ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔